بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ یہ ایک شعر پچھلے سبق میں وَنَآ بِجَانِبِهِ اس کی قرأت بیان کی تھی، اور یہ 23واں شعر جو ہے اس میں فرمایا اِنَاهُ لَهُ شَافٍ وَقُلْ أَوْ كِلَاهُمَا شَفَا وَلِكَسْرٍ أَوْلِيَاءٍ تَمَيَّلَ۔ اِنَاهُ لہو شافن کے مرموزین لام اشام کے لیے اور شین حمزہ کسائی صاحب کے لیے، ان کا امالہ ہے انہیں۔ وقل اور تو کہہ دے کہ او کلاہما شفا، کلیہما حمزہ کسائی کا امالہ ہے جو شافی ہے۔ وَلِكَسْرٍ أَوْلِيَاءٍ تَمَيَّلَا، کلاہما جو ہے اس کی توجیہ بیان کر دی کہ کاف کے کسرہ یا اس کا بھی یائی ہونا، کیونکہ شروع میں بتا چکا ہوں کہ امالہ جو ہوتا ہے وہ یا کسرہ کی وجہ سے ہوتا ہے یا یا کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کی اصل یا ہوتی ہے۔ تو بعضوں نے کلئی ہی ما اس کا یائی ہونا جو ہے کہ یہ الف یا سے بدل کر آیا ہے، اور بعضوں نے اس کا بعض کے نزدیک جو ہے یہ واوی ہے، تو پھر یہ امالہ جو انہوں نے کیا ہے تو یہ کسرہ کی وجہ سے ہے، اس لیے فرمایا یہ دونوں حضرات اس میں تمیلا، یہ تمیلا یہ مفرد کی ضمیر ہے راجع الی کلا کی طرف راجع ہے کہ اس میں امالہ کیا ہے اس وجہ سے، کسرہ کی وجہ سے یا یائی ہونے کی وجہ سے۔ اب یہ کلمات جو کلیات کے بعد کچھ بیان کیے ہیں، اب پھر کلیہ کی طرف آئے ہیں۔ اگلا شعر 24واں جو ہے اس باب کا، اس میں امام ورش کے قواعد بیان کریں گے۔ ورش کے لیے بین اللفظین، امالہ صغرا، تقلیل، ازجاء قلیل، شروع میں بتا چکا ہوں کہ مختلف نام ہیں۔ فرمایا وَذُرَّائِ وَرْشٌ بَيْنَ وَفِي أَرَاكَهُمْ وَذَوَاتِ الْيَا لَهُ الْخُلْفُ جُمِّلًا۔ رائی کلمات ذرا ذوات الرا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ الفات جو یا سے بدل کے آئے ہیں لیکن را کے بعد ہیں تو وہ یائی، لیکن چونکہ را کے بعد ہیں تو ان کو ذرا کہہ دیا۔ تو ورش
رائی کلمات میں تقلیل کرتے ہیں، مالا بین بین کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات مکمل ہو گئی۔ آگے واو جو ہے یہ عاطفہ نہیں ہے۔ بعض دفعہ طالب علم جو ہے یہاں وفی اراکہم میں بھی واو آ رہا ہے، وذوات الیا میں بھی واو آ رہا ہے۔ تو اراکہم میں واو عاطفہ بنا دیتے ہیں، یہ استنافیہ ہے، اس لیے کہ اراکہم میں فقط امالہ بین بین نہیں بیان کر رہے، وہ تو اراکہم رائی ہے، وہ تو بیان ہو گیا۔ آگے فرماتے ہیں کہ اراکہم اور ذوات الیا جو رائی نہیں ہے، لہ الخلف اے لورش خلف، ورش کے لیے خلف ہے، جملہ جو کہ خوبصورت و جمیل بنا دیا گیا ہے۔ تو سورہ انفال کے 5ویں رکوع میں اراکہم کے کلمے میں عام اصول کے مطابق رائی میں بین اللفظین ہے، تقلیل ہے ورش کے لیے، لیکن دوسری وجہ اس ایک کلمے میں فتح بھی ہے۔ اور ذوات الیا جتنے بھی ہیں، یائی کلمات جہاں حمزہ و کسائی، امام خلف العاشر جہاں امالہ کرتے ہیں، ان کلمات یائی میں ورش کے لیے خلاف، کیا خلاف؟ تقلیل اور فتح۔ وَلَٰكِن رُؤُوسِ الْآیَّ، لیکن وہ جو 11 صورتیں بیان ہوئی ہیں، ان کی رؤوس آیات میں قد قل فتحها، ان کا فتح ان کے لیے تقلیل کے سبب فتح سے کم ہو گیا ہے۔ یعنی 11 صورتوں کے رؤوس آیات میں رائی اگر ہے تو اس میں تو ویسے بھی ان کے لیے تقلیل ہی ہے، رأس آیت ہو یا نہ ہو، لیکن اگر رأس آیت میں یائی ہے تو یائی میں پھر فتح نہیں پڑیں گے، رائی میں تو تقلیل ہی ہے، لیکن رأس آیت میں اگر یائی ہے سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، تو یہاں ربک الاعلی الذی خلق فسوی، بات سمجھ گئے؟ یہاں خلف نہیں ہے، 2 وجہ نہیں ہے، فتح نہیں پڑھیں گے بلکہ فقط تقلیل کریں گے۔ لیکن ایک چیز کو اس میں مستثنا آگے کر رہے ہیں، غیر ما ہا فیہ، سوائے ان رؤوس آیات کے کہ جن کے آخر میں ہا آ جاتا ہے، ہا آیا ہے۔ اب والشمس وضحاہا، اب والضحا میں یہ بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں رأس آیت جو ہے یائی الف ہے، لیکن والضحاہا جو ہے تو اس میں ان کے ہاں رأس آیت ہا ہے، یعنی ضحا کا جو الف ہے وہ رأس آیت نہیں ہے، تو اس لیے یہ کلمے جو ہیں ان صورتوں میں بھی ان میں دونوں وجہ پڑھیں گے، فتح بھی پڑھیں گے
تقلیل بھی پڑھیں گے، جس طرح کہ ان صورتوں کے درمیان میں یائی میں دونوں وجہ پڑھیں گے، فتح اور تقلیل۔ فاحذر مکملا، فرماتے ہیں کہ پس تو مکمل کامل ہونے کی حالت میں اسباق میں حاضر رہا کر، علمی مجلس میں حاضر رہا کر، غیر حاضریاں نہ کر، تمہیں فائدہ پہنچے گا۔ آگے بیان کریں گے یائی کلمات میں مرضات، الربا، کلاہما اور مشکات، ان کلمات میں ورش فقط فتح پڑھتے ہیں، یائی میں فتح فقط جو ہے فتح پڑھتے ہیں، ان میں تقلیل نہیں کرتے۔ ورش کی قرات کو امام ابو شامہ نے اپنی کتاب میں ان سارے قواعد کو 2 شعروں میں جمع کیا ہے، دیکھ سکتے ہیں تو نوٹ کر لیں۔ وَذُرَّائِ وَرْشٌ بَيْنَ بَيْنَ، رائی کلمات میں ورش تقلیل کرتے ہیں۔ وَفِي رُؤُوسِ الْآیِ، اور رؤوس آیات میں بھی تقلیل کرتے ہیں۔ سِوَى الَّتِي بِهَا ہا، سوائے ان رؤوس آیات کے کہ جن کے آخر میں ہا تحصلا حاصل ہوئی ہے۔ بہا، ان میں جن کے آخر میں ہا آئی ہے، ان میں وَأَرَاكَهُمْ، اور أَرَاكَهُمْ میں وَذِي الْيَاءِ خِلَافُهُمْ، اور یائی کلمات میں ورش کا خلاف ہے۔ البتہ کلا والربا مرضات مشکات نہملا، کلا والربا مرضات مشکات نہملا، کلا الربا مرضات مشکات، ان کو تقلیل سے ترک کر دیا گیا ہے، متروک ہیں ان کے لیے۔ اب یہاں ورش کا ایک قاعدہ اور بیان کرنا ہے۔ آگے مدات میں آپ پڑھیں گے کہ ورش کے لیے مد بدل ہے، میرے خیال پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ بدل میں ورش جو ہے وہ طول بھی پڑھتے ہیں، توسط بھی پڑھتے ہیں، قصر بھی پڑھتے ہیں، اور اسی طرح شیء جو ہے اس میں طول اور توسط پڑھتے ہیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب اگر بدل اور یائی جمع ہو جائیں تو پھر ہم نے یائی کے فتح کے ساتھ بدل میں کیا پڑھنا ہے، اور یائی کے تقلیل کے ساتھ بدل میں ہم نے کیا پڑھنا ہے،
یہ طرق کا اختلاف ہے۔ اسی طرح لین کے توسط کے ساتھ کیا پڑھنا ہے، لین کے طول کے ساتھ کیا پڑھنا ہے۔ کبھی تینوں جمع ہو جائیں گے، بدل یائی لین، کبھی دو جمع ہوں گے، بدل یائی یا لین یائی، کبھی ایک مقدم ہوگا دوسرا مؤخر ہوگا، کبھی دوسرا مقدم ہوگا پہلا مؤخر ہوگا۔ تو اس کے سمجھنے کے لیے یہاں اگر میں اس تفصیل میں پڑھوں تو کافی وقت لگے گا، تو تنشیط الطبع میں حضرت علامہ سید شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت نے تنشیط الطبع میں قراءت سبع کا جمع الجمع کا اجرا لکھا ہے، لیکن شروع میں انہوں نے تمام ائمہ کی جو روایات کے اصول ہیں وہ موٹی موٹی چیزیں اس میں لکھ دی ہیں، اور اس میں اس کو بھی ترتیب دے دیا ہے۔ تو اب میں اجرا شروع کرنے والا ہوں، اصول مکمل ہونے والے ہیں، تو اجرا جب میں شروع کروں گا تو آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی، افرادن بھی جمع الجمع میں بھی۔ فردن اگر آپ قرات پڑھ رہے ہیں تو بدل میں آپ نے قصر اختیار کیا ہے، تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ میں نے یائی میں فتح پڑھنا ہے یا تقلیل کرنی ہے۔ بدل میں آپ نے توسط اختیار کر لیا ہے فردن، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یائی میں آپ نے کیا پڑھنا ہے، اور اگر جمع الجمع میں پڑھیں گے تو پھر بھی یہ طرق کی جو ترتیب ہے اس کا لحاظ کر کے پڑھیں گے۔ اس میں بھی ایک شعر ہے، میں نے العلویہ الشاطبیہ میں اس کو بھی لکھ دیا ہے۔ وَإِن نَحْوُ مُوسَى جَاءَ مَعَ بَابِ آمِنُوا فَوَجْهًا كَمُوسَى مَعَ طَوِيلٍ بِهِ تَجْرِي وَيَأْتِي عَلَى التَّقْلِيلِ فِيهِ تَوَسُّطٌ وَفَتْحِهِ قَصْرٌ كَذَا قَالَ مَنْ يَدْرِي۔ اس میں انہوں نے بتا دیا ہے کہ آپ نے قصر کے ساتھ کیا پڑھنا ہے، توسط کے ساتھ کیا پڑھنا ہے، اور تنشید دیکھ لیں وہاں آسان ہے۔ اس کے بعد ابو عمر بصری صاحب کی تقلیل کو بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں وَكَيْفَ أَتَتْ فَعْلَا وَآخِرُ آیِ مَا تَقَدَّمَ لِلْبَصْرِ سِوَا رَاهُ مَعْتَلَا۔ فعلا جس طرح بھی آئے، فعلا فعلا فولا۔ ابو عمر بصری صاحب کے لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ 3 اوزان ہیں، حمزہ کسائی کے لیے تو پورے 5 اوزان بیان کیے، 5 میں وہ امالہ کرتے ہیں محضہ، لیکن ابو عمر بصری صاحب تانیث کے 3 وزن جو ہیں، فعلا فعلا فولا، انثى دنیا وسطی قصوى عزى، اور اسی طرح مولا تقوی۔ یہ جو اوزان ہیں ان میں یہ تقلیل کریں گے۔
اور اس کے ساتھ جو صورتوں کے آخری رؤوس ہیں تقدمہ، وہ صورتیں پہلے شروع میں بیان ہو چکی ہیں۔ طٰہٰ سے سورہ علق تک 11 صورتیں ہیں، ان کے آخری الفات جو ہیں ان میں بھی اب آپ سوچیں گے کہ یہاں تو اتنا کہہ دیا سوا راہ معطلا، رائی کلمات کو چھوڑ کر کہ اس میں وہ بلند ہوئے ہیں، بلندی اختیار کر دی، تو یہاں تقلیل کہاں بیان کی؟ تشویش پیدا ہوگی نا۔ تو چونکہ تقلیل کا بیان چل رہا ہے، وَذُرَّائِ وَرْشُمْ بَيْنَ بَيْنَ، تو یہاں محضہ کا بیان نہیں ہے، تقلیل کا بیان چل رہا ہے، اور فرمایا کہ یہی تقلیل جو ہے ابو عمر بصری کے لیے فعلا، فعلا، فولا، تانیث کے 3 اوزان میں، اور جو صورتوں کے آخری رؤوس ہیں ان میں فقط تقلیل ہے۔ اب یہ یائی ہیں، یعنی جو یائی کلمات ہیں ان میں ابو عمر بصری صاحب کے لیے تقلیل ہے، 3 وزن تانیث کے اور 11 صورتوں کے آخری رؤوس کے الفات، لیکن آخری رؤوس آیات جو ہیں ان کے الفات میں سے مستثنا کر رہے ہیں رائی کلمات کو، سوا راہما، ان صورتوں کے آخری کلمات جو رائی ہیں ان کے ما سوا، یہ تقلیل میں بلند ہو گئے۔ تو رائی کلمات جو ہیں ان میں ابو عمر بصری صاحب محضہ کرتے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ تو یہ رائی اگر ان 11 صورتوں کے آخری الفات ہوں گے پھر بھی محضہ کریں گے، آیات کے درمیان ہوں گے یعنی رأس آیت نہیں ہوں گے، درمیان میں ہوں گے تو پھر بھی محضہ کریں گے، اور اگر ان 3 اوزان تانیث کے نہیں ہیں اور رؤوس آیات نہیں ہیں، ان صورتوں میں درمیان میں آ رہے ہیں، تو ابو عمر بصری فتح پڑھیں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یائی کلمات میں ابو عمر بصری کیا پڑھیں گے؟ فتح۔ البتہ یائی میں سے دنیا، غیظہ، قصوى، فعلا، فعلا، فولا، اس وزن کے کلمات میں پھر اس کے ساتھ موسیٰ، عیسیٰ بھی آ جاتے ہیں، اس میں تقلیل کریں گے۔ اگر ان اوزان پر رائی آ جاتے ہیں، ذکرا، تو اس میں تو محضہ کریں گے، اور رؤوس آیات میں بھی یائی میں صرف 11 صورتوں کی رؤوس آیات یائی میں تقلیل کریں گے فقط، اور اگر رائی ہے رأس آیت تو اس میں محضہ کریں گے۔ دوری بصری نے 4 کلمات میں تقلیل کی ہے، اسے یہاں بیان فرماتے ہیں شعر نمبر 27 میں، وَيَا وَيْلَتَا أَنَّا وَيَا حَسْرَتَا طَغَوْا وَعَنْ غَيْرِهِ قِسْهَا
وَيَا صَفَ الْعُلَا یا ویلتا میں انا میں استفہامیہ جو ہے، یا حسرتا میں اور یا اسفا میں، ان چار کلمات میں ابو عمر بصری کے جو دوری ہیں، جو طغوا میں طغا کے مرموز ہیں، انہوں نے تقلیل کو محفوظ کیا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، پیچھے تقلیل کی بات چل رہی ہے، انہوں نے تقلیل کو محفوظ کیا ہے۔ وعن غیرہ قصھا، اچھا یہ تقلیل جو ہے آخر میں فرمایا العلا، جو بلند ہو گئی ہے، وعن غیرہ اور ان دوری کے سوا باقی قراء حضرات کے لیے ان چار کلمات کے امالہ و فتح کو قیاس کر لیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ خیال نہ کر لیں کہ ان کلمات میں فقط دوری جو ہیں وہی تقلیل کرتے ہیں، باقیوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، باقی اپنی اصل پر ہیں۔ حمزہ کسائی محضہ کریں گے اور ورش جو ہے یائی ہونے کی وجہ سے فتح و تقلیل دونوں پڑھیں گے۔ ثلاثی مجرد کے 10 افعال ہیں جن میں ان حضرات نے امالہ کیا ہے۔ چند کلمات تو امام حمزہ کے لیے بیان کریں گے اور اس کے ساتھ 2 کلمے جاء شاء، یہ ابن ذکوان جو ہیں یہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو فرماتے ہیں وَكَيْفَ الثُّلَاثِي، اور ثلاثی مجرد ماضی معروف جس طرح بھی آئے بماضین سوائے لفظ زاغت کے، زاغت الابصار، سورہ احزاب اور سورہ صاد دوسرے اور چوتھے رکوع میں یہ لفظ زاغت آیا ہے، اس میں تو امالہ نہیں کرتے ہیں۔ عمل امالہ کر کن میں؟ خواب، خافو، غاب، ضاقت، فتجملا، فا کے مرموز حمزہ صاحب کے لیے تاکہ تو عمدہ کام کرنے والا بن جائے، خوبصورت ہو جائے۔ اب آپ جانتے ہیں ضابطہ یہ بیان کیا تھا میں نے شروع میں کہ یہ الفات جو ہیں جو یا سے بدل کر آئے ہیں ان کے لیے شرط یہ ہے کہ کلمے کے آخر میں ہوں، کلمے کے وسط میں امالہ نہیں کرتے، کلمے کے آخر ہونا لازمی ہے، تو حمزہ کسائی دونوں امالہ کریں گے۔ دوسری بات یہ تھی کہ تحقیقاً یائی ہوں، بعض کلمات میں نحویوں کا اختلاف ہے، یہ یائی ہے کہ واوی ہے، اس میں بھی دونوں کا امالہ نہیں ہے، البتہ بعض کلمات میں کسی نے کر دیا ہے، اس کی بھی کوئی وجہ ہے۔ اب یہاں پر یہ کلمے کا آخر نہیں ہے، آپ دیکھیں کہ خوابہ، خافو، غابہ، ضاقت،
یہ وسط کلمہ ہے۔ وحاق وزاغو، اوپر زاغت کو مستثنا کیا ہے لیکن زاغو کو لائے ہیں۔ جاء شاء وزاد فز، کامیاب ہو جا، فا کے لیے، حمزہ صاحب کے لیے۔ تو یہ کتنے کلمات ہو گئے؟ خواب خافو، غاب ضاقت، حاق زاغو، جاء شاء زاد۔ آگے پھر فرمایا وَجَاءَ ابْنُ ذَكْوَانٍ وَفِي شَاءَ مَيَّلًا۔ پہلے تو جاء شاء زادہ حمزہ کے لیے بیان کیے، اور پھر کہہ دیا کہ جاء میں اور شاء میں ابن ذکوان نے بھی امالہ کیا ہے۔ میل ابن ذکوان فی جاء وفی شاء۔ آگے فرماتے ہیں فزادہم الاولی، اور سورہ بقرہ دوسرے رکوع کا پہلا زادہ وفی الغیر خلفہ، اس میں تو ابن ذکوان نے امالہ کیا ہے۔ کتنے کلمے ہو گئے؟ 3۔ لیکن زادہ اس میں اس پہلے کے علاوہ باقی جتنے بھی آتے ہیں، امام حمزہ تو پہلے میں بھی کریں گے، سب میں کریں گے، اس لیے کہ مطلقاً لائے ہیں فزاد وزادہ، لیکن ابن ذکوان کے لیے فزادہم الاولی، پہلے زادہ کی شرط لگائی۔ وفی الغیر خلفہ، اور باقی زادہ جو قرآن میں آئے ہیں ان میں ابن ذکوان کا خلف ہے، فتح بھی پڑھتے ہیں اور امالہ بھی کرتے ہیں۔ اب باقی حضرات ائمہ جو بعض کلموں میں شریک ہیں ان کو بیان کرتے ہیں۔ وَقُلْ صُحْبَةٌ بران وَاصْحَبْ مُعَدَّلًا، اور تو کہہ دے کلا برانا، رانا میں کلا بل رینا، حمزہ کسائی اور شعبہ نے امالہ کیا ہے اس چھوٹی جماعت نے، اور تو معتبر عالم کی صحبت اختیار کر، ماہر کی صحبت اختیار کر، عادل ثقہ کی صحبت اختیار کر۔ وَاصْحَبْ مُعَدَّلًا، اگر تو معتبر کی صحبت اختیار نہیں کرے گا تو وہ خود بھی ڈگمگائے گا اور تجھے بھی کوتاہی ہوگی تجھ سے۔ یہاں تک تو ایک سبب جو یا تھا، کلمات کا یائی ہونا، اس کو بیان کر دیا۔ اب دوسرا سبب امالہ کا جو ہے کسرہ، تو یہاں سے اس کو بیان کریں گے کہ کسرے کی وجہ سے بھی امالہ ہوتا ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ بحث تو ختم کر دوں، کیا خیال ہے؟ پڑھا دیتا ہوں، چند اشعار ہیں۔ وفی الفات قبل راس غرف اتت بکسر امل تدعا حمیدا وتقبلا، اور تو ان الفات میں جو اس رائے متطرفہ سے پہلے ہوں،
جو کسرہ کے ساتھ آ رہی ہے. پیچھے جو کہا تھا نا وَذُرَّائِ وَرْشُمْ بَيْنَ بَيْنَ، اس میں اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے. ان کو رائی میں شامل نہیں کیا، اس لیے کہ وہاں را کے بعد الف ہے. ذکرا، سکارا، کبرا، سمجھے کہ نہیں؟ اراکہم، اب را کے بعد ہے الف. یہاں کہہ رہے ہیں کہ الف مقدم ہوگا، را مؤخر ہوگی، اور را ہوگی مکسورہ. ابصار، قرار، دار، جبار. اب ان الفات میں اس را کے کسرہ کی وجہ سے امالہ ہوگا. اور کون امالہ کریں گے؟ جو را متطرفہ کلمہ کے آخر میں آ رہی ہو اور مکسورہ ہو، عمل امالہ کر، تدعا حمیدا وتقبلا. کسائی کے دوری کے لیے تدعا رست تا دوری علی، حمیدن کے مرموز ابو عمر بصری، واو فاصل، تو خوبیوں والا ہونے کی حالت میں پکارا جائے گا. تدعا، پکارا جائے گا، حمیدن، اس حالت میں کہ تو محمود ہوگا، وتقبلا، اور تو مقبول ہو جائے گا. تو فرماتے ہیں کہ بصری صاحب اور دوری علی، یہ دوری علی دوری بصری بھی ہیں، بصری کے بھی شاگرد ہیں، اور علی کے بھی وہ کسائی کے بھی راوی ہیں. تو کسائی سے انہوں نے امالہ نقل کیا ہے. اب بصری پورے کے پورے آگے، تو جب دوری علی جو ہیں وہ کسائی کی قرات میں پڑھیں گے، کسائی سے روایت کریں گے، وہ کسائی سے امالہ پڑھیں گے. اور ابو عمر بصری سے جب پڑھیں گے تو وہ تو دونوں راوی، سوسی بھی اور دوری بھی، دونوں امالہ کریں گے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اس کی مثالیں دے رہے ہیں. كأبصارهم والدار ثم الحمار ما حمارك والكفار واقتص لتنظلا. یہ کلمات ہیں ابصارهم، الدار، الحمار، الجبار، حمارک، الکفار. اور تو قیاس کر تاکہ تو غالب آ جائے، تنظل. یہ کلمات قرآن مجید میں 10 اوزان پر آتے ہیں. شرح میں نے 10 وزن یہ لکھ دیے ہیں. یہ فعال، 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 افعال، افعال، مفعال، فعلال. یہ 10 اوزان ہیں. النار، الدار، النہار، الحمار، حمار، الغفار، القہار، کفار، بدینار. یہ اس کی اصل دینار. اور الکفار، الفجار، البسخاء، البسخار، والابکار.
بمقدار، اسی طرح بقنطار، یہ 10 اوزان پر یہ کلمات آتے ہیں۔ ایک کلمہ فلا تمارے، اس میں نہیں امالہ کرتے اس لیے کہ اس کے آخر میں یا تھی، یہ سورہ کہف میں ہے۔ اور اسی طرح للحواریین، طیبہ کے طریق سے ابن ذکوان کے لیے تو امالہ ہے، نظم کے طریق سے اس میں نہیں۔ اب آگے چند کلمات مخصوص بیان کیے ہیں بعض حضرات کے لیے۔ فرمایا وما کافرین الکافرین بیائہ، کافرون نہیں، کافرین جب یا کے ساتھ ہو۔ وحار الروا مروٍ بخلف صد حلا، اور ہارن کا کلمہ، روا مروٍ کسائی کے لیے بلا خلاف، شعبہ کے لیے بلا خلاف، اور بصری کے لیے بلا خلاف، مروٍ بخلف، البتہ ابن ذکوان کے لیے خلاف کے ساتھ، ان میں بھی امالہ ہے۔ بدار و جبارین والجار تممو، ان کلمات میں تا کا امالہ ہے، یعنی رسد دوری علی کا۔ اب آخر میں فرمایا وَوَرْشٌ جَمِيعَ الْبَابِ كَانَ مُقَلِّلًا، یہ را کے کسرہ کی وجہ سے یہ پورا باب جو ہے، را کے کسرہ کی وجہ سے جن میں یہ حضرات محضہ کرتے ہیں، ورش ان سب میں تقلیل کرتے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ بعض طالب علم ڈھونڈتا رہتا ہے کہ ورش کی تقلیل کہاں ہے، یہ آخر میں بیان کیا وَوَرْشٌ جَمِيعَ الْبَابِ كَانَ مُقَلِّلًا۔ وَهَذَانِ عَنْهُ بِاخْتِلَافٍ، البتہ دو کلمے جو آخر میں بیان ہوئے ہیں، کون سے؟ جبارین الجبار، عنہ ای عن الورش، باختلاف، ان میں خلاف ہے، یعنی فتح اور تقلیل دونوں ہیں۔ وَمَعَهُ فِي الْبَوَارِ وَفِي الْقَهَّارِ حمزۃ قللا، اور حمزہ نے ان ورش کے ساتھ بوارے اور القہارے ان دو کلموں میں تقلیل کی ہے۔ امام حمزہ کی تقلیل بوارے میں اور القہارے میں امام حمزہ کی تقلیل ہے۔ اب آپ پیچھے دیکھیں تو یہاں یہ جو باب ہے اس میں تدعا حمیدن کا امالہ بیان کیا محضہ، اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ اس پورے باب پر تو باقی کلموں کو قیاس کر لے، اور پھر ایک کلمہ جو ہے کافرین الکافرین اور ہارن، ان کو کسائی کے لیے بیان کیا، شعبہ کے لیے بیان کیا، بصری کے لیے بیان کیا، ورش کے لیے ان سارے کلمات میں تقلیل بیان کی۔ حمزہ ان کلمات میں محضہ نہیں کرتے ہیں، نہ تقلیل کرتے ہیں، کسائی بھی سب میں نہیں کرتے ہیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ کافرین الکافرین اور ہارن، ان میں کسائی محضہ کرتے ہیں، اور ورش سب باب میں تقلیل کرتے ہیں۔ امام حمزہ نے کسرہ کی وجہ سے ان دو کلموں میں جو
را کے کسرہ سے آتے ہیں تو ان میں فقط تقلیل کی ہے۔ آگے ایک اور کلیہ لائے ہیں 36ویں شعر میں، فرمایا وَإِرْجَاءُ ذِي رَائِنِ حَجَّ رُوَاتُهُ كَالْأَبْرَارِ وَالتَّقْلِيلُ جَادَلَ فَيْصَلًا۔ دو راؤں کے درمیان والے الفات بصری اور کسائی حج رواتہ، ان کا محضہ پڑھنا، ناقلین اس کے ناقلین غالب آگے ہیں دلیل میں، حج رواتہ۔ مثال اس کی کیا ہے؟ الابرار، اب الاشرار، القرار، قرارن، تو یہ کلمات جو ہیں ان میں را دوسری جو مکسور ہے اس کی وجہ سے ان میں بھی یہ حضرات جو ہیں محضہ کرتے ہیں، ارجاع امالہ کبرا کریں گے۔ کون کون؟ بصری اور کسائی۔ وَالتَّقْلِيلُ جَادَلَ فَيْصَلًا، البتہ ورش جس طرح کے مکرر را نہ ہو، را کے کسرہ کی وجہ سے تقلیل سب میں کرتے ہیں، اسی طرح دو راؤں والے کلمات میں بھی ورش تقلیل ہی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ امام حمزہ بھی ان کلمات میں تقلیل کرتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ دوسری را کا کسرہ ہو، باقی قراء جو ہیں وہ فتح پڑھتے ہیں، اور اگر کسرہ نہ ہو ان الابرار تو پھر امالہ نہیں کریں گے۔ اسی طرح فبئس القرار، اور ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو امالہ کسرہ کی وجہ سے ہوتا ہے آگے بیان کریں گے، اگر اس پہ وقف کر دیں تو را ساکن ہو جائے گا، امالہ پھر بھی ہوگا۔ اگر وہ ادغام ہو گیا ہے تو پھر بھی امالہ جو ہے پھر بھی ہوگا، اس لیے کہ وقف بھی عارضی کیفیت ہے، ادغام بھی عارضی کیفیت ہے، اور امالہ جو ہے یہ اصلی کیفیت ہے۔ چند کلمات آگے اور ہیں جن کے امالہ کو بیان کریں گے۔ دوری کسائی کے لیے محضہ ہے، یہ 12 کلمات ہیں۔ وَإِرْجَاءُ أَنْصَارِ تَمِيمٌ وَسَارِعُ، انصاری سورہ صف میں اور آل عمران میں ہے، اس کا محضہ تمیم کا لغت ہے، اور یہ کس کے لیے ہے؟ دوری علی کے لیے۔ وَسَارِعُ، نُسَارِعُ، وَالْبَارِي وَبَارِئُكُمْ تلا، وہی دوری علی نے پڑھا ہے۔ وَآذَانِهِمْ طُغْيَانِهِمْ وَيُسَارِعُونَ آذَانِنَا عَنْهُ الْجَوَارِ تَمَثَّلَا، یہ کلمات معین کیے ہیں انہی سے، دوری علی سے۔ یواری اواری فی العقود بخلفہ، یہ 2 کلمے سورہ مائدہ 5ویں رکوع میں ان دوری کسائی کے خلاف کے ساتھ ہیں، یعنی فتح بھی ہے اور امالہ بھی ہے۔ ضعافن، ضعافن کا کلمہ، وحرف النمل آتی کا قولا، اور ضعافن سورہ نساء اور سورہ نمل میں جو ہے دونوں لفظ کون سے ہیں؟ آتی کا،
یہ خلف کے لیے بلا خلاف اور خلاد کے لیے خلاف کے ساتھ. آگے بتا رہے ہیں قولا بخلف ضممناہ، ضاد کی رمز جو ہے یہ خلف کے لیے ہے اور قاف جو ہے خلاد کے لیے ہے. قولا بخلف، خلاد کے لیے خلاف کے ساتھ، ضممناہ خلف کے لیے، ضاد کے مرموز خلف کے لیے بلا خلاف محضہ سے پڑھے گئے ہیں. مشارب، آگے فرمایا مشارب میں لامعن، ہشام صاحب جو ہے ان کا امالہ روشن ہو گیا. وآنیۃ فی حل اتاکا لآدلا، یہ آنیہ، یہ اینیہ فرماتے ہیں کہ سورہ غاشیہ حل اتاکا یعنی سورہ غاشیہ میں بہت انصاف کرنے والے ہشام صاحب کے لیے یہ محضہ ہے. وفی الکافرون، اور سورہ کافرون میں، یہاں اپنی کتابوں میں ساتھ نشان لگا لیں، یہاں کافرون سے سورہ کافرون مراد ہے. بعض دفعہ طالب علم ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کافرون میں بھی امالہ ہے. کافرون میں نہیں، وہ پیچھے کہہ دیا الکافر، ال کے ساتھ ہو یا ال کے بغیر ہو، کافرین، الکافرین، اس کا امالہ بیان ہو گیا. یہاں سورہ کافرون میں عابدون، عابدن کو بیان کر رہے ہیں. سورہ کافرون میں عابدون دو کلمے اور عابدن ان کا امالہ ہشام ہی نے کیا ہے. لیکن وَخُلْفُهُمْ فِي النَّاسِ، ان ناقلین مشائخ کا خلاف بیان کرنا سورہ یہ کلمہ الناس میں فی الجر حسقلا ابو عمر بصری کے لیے حاصل کیا گیا ہے. ناظم نے تو پورے بصری کے لیے یہاں پر الناس میں جو سین کے کسرہ والا ہے فی الجر، پورے بصری کے لیے خلف بیان کیا ہے. لیکن یہ طیبہ کا طریق ہے. یہاں دوری کے لیے امالہ شاطبیہ کے طریق سے، خلف کا یہ مقصد ہے. دوری کے لیے امالہ محضہ اور سوسی کے لیے فتح. اور طیبہ کے طریق میں خلف کیسے ہے؟ دوری کے لیے محضہ بھی اور فتح بھی، سوسی کے لیے امالہ بھی اور فتح بھی. اب بات سمجھ آ گئی؟ یہ ابو شامہ علی قاری اپنی شروح میں اسی کو مختار بیان فرماتے ہیں. ابن ذکوان کے 6 کلموں میں امالے حمارک والمحراب اکراہہن والحمار وفی الاکرام عمران مصطلا، یہ سارے کلمات جو ہیں صورت بنائے گئے ہیں امالہ کے ساتھ، ارجاع کے ساتھ. وَكُلٌّ بِخُلْفِ الْإِبْنِ ذَكْوَانَ غَيْرَ مَا يُجَرُّ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاعْلَمْ لِتَعْمَلَ، اور ہر ایک لفظ ان 6 میں سے ابن ذکوان کے خلاف کے ساتھ ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ کلن تو ابن ذکوان کے لیے 2 وجوہ ہیں، لیکن فرماتے ہیں غیر ما یجر من المحراب، سوائے محراب کے اس کلمہ کے کہ جس کی با مجرور ہے، تو اس میں تو فقط محضہ ہے ابن ذکوان کے لیے. لیکن اگر المحرابہ تو یہ بھی انہی میں شامل ہے جن میں دونوں وجہ ہیں. فَعْلَمْ
لِتَعْمَلَ، پس تو جان لے تاکہ تو عمل پیرا ہو جائے، تو عمل کرے۔ یہ ان کے لیے عمالہ جو ہے علامہ دانی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ عبدالعزیز فارسی ہیں، ان سے ہے، اور فتح ابو الحسن سے ہے۔ بات سمجھ آئی کہ ان کا طریق جو ہے فارسی سے ہی ہے۔ آگے چند تنبیہات ہیں جن کی طرف میں نے پیچھے اشارہ کیا تھا۔ وہ فرماتے ہیں وَلَا يَمْنَعُ الْإِسْكَانُ فِي الْوَقْفِ عَارِضًا إِمَالَةَ مَالِ الْكَسْرِ فِي الْوَصْلِ مُيِّلًا۔ وقف میں ساکن ہو جانا حرف کا امالہ کو منع نہیں کرتا۔ کون سے امالہ؟ مال الکسر، جو کسرہ کی وجہ سے امالہ کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ فی الوقف عارضاً، وقف عارضی کیفیت ہے، امالہ اصلی کیفیت ہے، اور وقف جو ہے وہ سہولت کے لیے، تخفیف حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ وہ امالہ لا یمنع امالۃ مال الکسر فی الوصل مُیّلا، جو وصلاً کسرہ کی وجہ سے امالہ کیا جاتا ہے، اگر اس پہ وقف کر دیا جائے اور وہ ساکن ہو جائے وہ کسرہ والا حرف، تو امالہ منع نہیں ہے۔ وَقَبْلَ سُکُونٍ قِف بِمَا فِی اصولہم، اور سکون سے پہلے، حرف ساکن سے پہلے الف تو حذف ہو جاتا ہے، موسل کتاب، لیکن اگر وقف کرے گا تو موسا، تو ہر ایک جتنے قراء کے اصول ہیں کلمے کو دیکھ کر ان کے اصول کے مطابق تو وقف کر، امالہ کرنے والے امالہ کریں گے، تقلیل پڑھنے والے تقلیل، اور فتح پڑھنے والے فتح پڑھیں گے۔ وَذُو الرَّائِ فِيهِ الْخُلْفُ فِي الْوَصْلِ يُجْتَلَى، البتہ را کا جو امالہ ہے اس میں خلف ہے، وصلاً دیکھا گیا ہے سوسی کے لیے، تو سوسی کے لیے اس میں فتح بھی ہے اور اس میں امالہ بھی ہے۔ مثالیں آگے خود دے رہے ہیں، تو فرمایا کموسی الہدی وعیسی ابن مریم والقری التی ما ذکر الدار فافہم محصلا۔ موسی الہدی آپ نے وقف کیا، موسیٰ، عیسی ابن مریم، عیسیٰ وقف کر دیا، القری وقف کر دیا، ذکر الدار میں ذکرا وقف کر دیا۔ تو جو ان کے اصول ہیں، محضہ والے محضہ اور تقلیل والے تقلیل، فتح والے فتح پڑھیں گے، کلمے کو آپ دیکھیں گے جب وقف کر دیں، لیکن وصلاً امالہ نہیں کریں گے۔ البتہ رائی کلمات میں سوسی کے لیے وصلاً امالہ بھی ہے، اور وہ کیسے ہے؟ القری التی، ذکر الدار ذکر الدار۔ وقد فخموا التنوین وقفا ورققوا وتفخیمهم فی النصب اجمع اشملا۔ ان ائمہ کرام نے تنوین والے کلمے کو تفخیم سے وقفاً پڑھا ہے، جس پر ہے یائی ہے، لیکن اس پر تنوین ہے دو زبر کی، تو وقفاً تو الف بن جائے گا، تو اب اس کو تفخیم سے یعنی فتح سے پڑھا ہے،
یہاں تفخیم سے کیا مراد ہے؟ فتح سے پڑھا ہے، وَرَقَّقُوا اور امالہ سے بھی پڑھا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَتَفْخِيمُهُمْ فِي النَّصْبِ، اگر وہ کلمہ نصبی حالت میں ہے تو تفخیم بہت سے طرق کو جمع کر لیتی ہے، یعنی فتح بہتر ہے۔ مسمن مولاً رفعہ مع جرہ، مسمن مولاً، آپ قرآن کی آیت میں جب دیکھیں گے تو یہ حالت رفعی میں ہے اور حالت جری میں بھی ہے۔ وَمَنْصُوبُهُ غُزًّا وَتَتْرًا تَزَيَّلَا، فرماتے ہیں جدا کر دیا ہے یہ کلمات، تزیل زائل، جدا کر دیے ہیں مثالوں کے ذریعے، ان کی مثالیں جدا جدا ہو گئی ہیں۔ مسمن مولاً، حالت رفعی حالت جری، ان میں تو آپ امالہ کریں گے بہتر ہے، نہ کریں تو پھر بھی جائز ہے۔ وَمَنْصُوبُهُ غُزًّا تَتْرًا، یہ حالت نسبی میں ہیں اور ان میں تفخیم بہتر ہے، یعنی فتح بہتر ہے، اور ان کی حالت رفعی، حالت جری، حالت نسبی، یہ آپ حضرات جنہوں نے صرف گرامر پڑھی ہوئی ہے تو ان سے پوچھ لیں، آیتوں میں غور کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ میں نے پیچھے امام ورش کے لیے آپ لوگوں سے کہا تھا، اور تنشید کو دیکھ لیں، ترتیب وجوہ صحیحہ کی کیا ہوگی؟ قرآن کی آیت ہے فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اوتیتم، اس میں مد بدل آ گئی، تین وجہ ہیں، طول، توسط، قصر۔ شیئن مد لین آ گئی، توسط اور طول ورش کرتے ہیں۔ الحیات الدنیا یائی ہے، اس میں ورش کے لیے تقلیل بھی ہے اور فتح بھی ہے۔ تو اب ذہن میں یہ بات رکھیں کہ جب بدل میں آپ قصر پڑھیں گے تو لین میں تو توسط کریں گے اور برابر ہو جائے گا، اس لیے کہ لین میں تو آپ نے توسط پڑھنا ہے، وہ بھی قصر کے ہی برابر ہوتا ہے، طول پڑھنا ہے وہ توسط کے برابر ہوتا ہے، لین میں اصلاً مد نہیں ہے، اور یائی میں آپ فتح پڑھیں گے۔ ویسے بھی اگر آپ بدل میں قصر کریں تو یائی میں فتح پڑھیں گے، یائی مقدم ہے اس میں آپ نے فتح پڑھا تو بدل میں آپ قصر کریں گے اور لین میں آپ توسط کریں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اگر آپ توسط پڑھتے ہیں بدل میں تو توسط کے ساتھ تو لین میں توسط ہی پڑھیں گے، طول تو نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ لین ضعیف ہے۔ اور یائی میں آپ فقط تقلیل پڑھیں گے، توسط بدل کے توسط کے ساتھ، یائی میں فقط تقلیل، یائی کی تقلیل کے ساتھ بدل میں فقط توسط، مقدم مؤخر اس کو سامنے رکھیں۔ میں ایک ہی مثال میں آپ کو ساری صورتیں بتا رہا ہوں، اور اگر آپ نے بدل میں طول پڑھا ہے تو بدل کے طول کے ساتھ یائی میں آپ توسط بھی پڑھ سکتے ہیں اور طول بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟
بدل کے طول کے ساتھ لین میں توسط بھی پڑھ سکتے ہیں، طول بھی پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ یائی میں آپ فتح بھی پڑھیں گے اور تقلیل بھی کریں گے، یہ طرق کا اختلاف ہے۔ اور یہی صورت کبھی وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اس میں بھی آپ دیکھیں کبھی ایک مقدم ہوگی، کبھی دوسری مقدم ہوگی، کبھی تیسری مقدم ہوگی، تو میں نے اختصار کے ساتھ آپ کو یہ چیز بیان کر دی۔ باقی اس شرح میں بھی میں نے ساری صورتیں لکھی ہیں، جدول نقشے بنا دیے ہیں، اور تنشیط میں بھی سب کچھ ہے۔ یہاں پر آ کر آپ کی الحمدللہ یہ بحث جو ہے یہ ساری مکمل ہو جاتی ہے۔ مشکل سبق ہے، اس کو سمجھنا، اس کو یاد کرنا، ذہن نشین کرنا یہ بڑا ضروری ہے۔ اور وہ شعر جو میں نے آپ کو بتایا تھا، اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو اپنے پاس لکھ لیں۔ وَإِنَّهُ مُوسَى جَاءَ مَا بَابِ آمَنُوا فَوَجْهَانِ كَمُوسَى مَا طَوِيلٍ بِهِ تَجْرِي وَيَأْتِي عَلَى التَّقْلِيلِ فِيهِ تَوَسُّطٌ وَمَا فَتْحِهِ قَصْرٌ كَذَا قَالَ مَنْ يَدْرِي۔ اور یہ جو شرح ہے اس کی کاپی بھی آپ کو مل جائے گی، اصول کی کتاب بنا رہے ہیں، تو جس نے لینی ہو اس میں نے ترجیحی اقوال لکھے ہیں، جو میں اسباق میں پڑھاتا ہوں وہی چیزیں میں نے تمام شروع سے جمع کر کے ترجیحی اقوال لکھے ہیں، اور انداز ایسا اختیار کیا ہے کہ جہاں پر بات جو ہے عبارت مغلق ہے، جہاں پر کہیں کوئی عقدہ ہے، جہاں اشتباہ کی شکل بن سکتی ہے، تو میں نے اس کو ترجمہ میں اور شرح میں، بلکہ ترجمہ میں ہی میں نے کوشش یہ کی ہے کہ وہ حل ہو جائے۔ تو یہ آپ لوگوں کے پاس ہونا انتہائی ضروری ہے۔ پھر آگے جو لوگ آپ سے کاپیاں بنانا چاہیں، میں کوشش کروں گا، اللہ کرے توفیق مل جائے تو میں اس کو چھپوا بھی لوں، لیکن ابھی تک نہیں چھپ رہی۔ میں نے یہ تقریباً 2002 سے بھی پہلے، میں نے بہت پہلے یہ شرح شروع کی تھی، اور پھر قومی اسمبلی میں تھا، تو وہاں مجھے وقت مل گیا، تو رات کو میں یہ شرح جو ہے لکھتا رہا، اور پھر میں نے اس کو حرمین شریفین میں مکمل کیا۔ آخری حصہ میں نے گنبد خضرا علی صاحب التحیہ والسلام کے سائے میں بیٹھ کر میں نے اس کو مکمل کیا، اور وہیں پہ میں نے قرات شرع 10 قرات وہاں میں نے بسم اللہ کی، اور اللہ کی توفیق سے دعا بھی کی تھی، تو وہ 10 قراتیں شاطبیہ درہ اور طیبہ نشر دونوں طریق سے بالکل مکمل، جس طرح یہ مکمل تیار کاپیاں پڑی ہوئی ہیں اس طرح وہ بھی تیار کاپیاں پڑی ہوئی ہیں۔ تو اللہ کرے یہ کتابیں جو ہیں یہ چھپ جائیں، اس سے فائدہ ہو۔ بعض حضرات نے تو کمپیوٹر سے کتابیں بنا کے اپنے لیے لے گئے ہیں، اور کراچی میں مختلف جگہوں میں جو قراء پڑھانے والے ہیں وہ لے گئے ہیں مجھ سے۔ تو عام طلباء کے لیے بھی میں کوشش کروں گا۔ میں نے بیچ میں کتاب چھوڑ دی، میں نے شروع کی لکھنا، تو پتہ چلا کہ قاری اظہار احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ شرح لکھ رہے ہیں۔ میں انتظار کرتا رہا، جب وہ آئی تو اس میں بھی مجھے تشنگی محسوس ہوئی۔ جو اساتذہ ہیں وہ تو استفادہ کر سکتے تھے، لیکن طلباء کے لیے اس میں بھی تھوڑی پیچیدگی تھی۔ پھر میں لکھتا رہا، پتہ چلا کہ قاری تقی الاسلام صاحب نے شرح لکھی ہے۔
تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے نحوی ترکیب کو بالکل ٹچ نہیں کیا، اور جو حضرت علامہ امام قرات قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شرح لکھی تھی عنایات رحمانی، اسی کا ترجمہ اسی طرح قوسین میں انہوں نے جمع کر دیا۔ تو یہ قوسین میں جو ترجمہ ہے وہ ایک قسم کی شرح بھی ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ طلباء کے لیے وہی مشکل پیدا ہو گئی کہ الفاظ سے مفہوم کو اخذ نہیں کر سکتے، قوسین میں عبارتیں لمبی ہو جاتی ہیں۔ تو میں نے قوسین کو ختم کر کے الفاظ کو سامنے رکھ کر میں نے مراد بیان کی ہے، اور اپنے سے کچھ بھی نہیں لکھا، ساری ان ہی حضرات بزرگوں کی عنایات ہیں، ان کی محنتیں ہیں، جس پر میں نے تھوڑی سی جان فشانی کر کے تو آج کے طلباء جو ہیں ان کی استعداد اور ذہن کے مطابق میں نے یہ کام کیا ہے۔ اس کے ساتھ ایک کتاب ہے تکمیل النص علی طرق الحفظ، وہ بھی بالکل مکمل پڑی ہے۔ وہ مختصر رسالہ ہے، امام حفص کے طرق میں 18 مسائل ہیں، ان کو میں نے جمع کیا ہے اور ان کے جدول بنا دیے ہیں کہ آپ منفصل میں قصر پڑھیں گے تو آپ پھر سکتے میں کیا کریں گے، آپ جو ہے ادغام میں کیا کریں گے، یہ طرق میں الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو اس کو میں نے ترتیب دے دیا ہے، اگرچہ آج کل لوگ اتنا خیال نہیں کرتے ہیں، لیکن ماہر قاری کے لیے، صاحب علم کے لیے بڑی معجوب بات ہے۔ علماء نے، ابو شامہ نے، حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، بعض دوسرے حضرات نے لکھا ہے کہ اس طرح عالم اور جاہل جو ہے وہ برابر ہو جاتے ہیں، اور یہ فرق جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ تو علماء کو، قراء کو طرق جو ہے ان کا لحاظ اور خیال رکھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ کیا چیز؟ حروف تعجی جو ہیں الف سے یا تک 29 حروف، یہ مذکر بھی